اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں ایک ایسی ہستی کے ساتھ ہوں جو بلتستان کے مشہور و معروف علماء کرام میں سے ایک ہے، اور آپ بہترین عالموں میں سے ایک عالم ہیں، اور آپ 32 کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔ آپ جو حق ہے، حقائق ہیں، اسی کو بیان کرتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہے شیخ محمد حسین بہشتی صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں شیخ صاحب۔ شیخ صاحب، آپ کا تعارف، جو مختصر سا تعارف آپ کا پہلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بشارت صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے زحمت فرما کر یہاں تشریف لائیں اور بند حقیر سے صحبت اور گفتگو کر رہے ہیں۔ تو میرا نام محمد حسین بہشتی ہے اور میرا تعلق سکردو سندس گومروں سے۔ جی شیخ صاحب، آپ نے تعلیم کا آغاز آپ نے کہاں سے کیا؟ اور آپ ایران عراق گئے اور آپ نے کتابیں لکھی، کافی آپ نے زحمت کی اور کر بھی رہے ہیں، ان کے بارے میں آپ تھوڑا روشنی ڈالیں۔ جی، میں پرائمری اسکول اسی سندس میں حاصل کی ہے۔ اس کے بعد مڈل اسکول کشمارہ میں 8ویں کلاس تک، پھر 8 کلاس میں چھوڑ کے کراچی چلا گیا، اور کراچی میں 92 میں پولیٹیکل سائنس میں گریجویشن کرنے کے بعد 1994 میں ایران گیا، اور ایران کے حوزہ علم مشہد مقدس میں دینی علوم میں مشغول ہو گیا۔ تو شیخ صاحب، آپ یہاں پر خدمات انجام دے رہے ہیں کافی دنوں سے، کافی مہینوں سے، تو ہمارے عوام کو آپ، ہمارے بلتستان کے لوگوں کو آپ کیا پیغام دیں گے، کیا ان کو مشورہ دیں گے؟ سب سے بنیادی چیز جس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے سوچ و فکر کو آگے بڑھانا، کیونکہ ایک زمانے تو یہ ہمارے سکردو جو ہے نا پورے دنیا سے کٹا ہوا تھا، اور اس وجہ سے بالکل ایک دیہات کے مانند تھا۔ تو پچھلے 10-15 سالوں میں کافی تبدیلی آئی ہے، اور اسکردو بہت ڈیولپ ہو رہے ہیں اور آئندہ بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ تو موجودہ ماڈرن دور میں جو بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، لیکن بہت افسوس کے ساتھ مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ لوگوں کی سوچ و فکر 100 سال پچھلے ہے، وہی دیہاتی سوچ لے کر بیٹھے ہوئے ہے، اور تعلیم کی جو ہمارے بزرگ لوگ ہیں، پہلے کھیتی باڑی کرتے تھے، تو ان کو تعلیم کے حوالے سے تعلیم کی اہمیت کا معلوم نہ ہونے کی بنا پر، اور اپنے اولادوں کی تربیت نہیں ہوئی ہے۔ پھر لوگ جو ہے نا جدید علماء کرام جو جدید و قدیم علوم سے آراستہ ہے، ان کی باتوں کو صرف سننے کا حد تک محدود رہتے ہیں، لیکن عمل نہیں کرتے ہیں۔ تو میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ لوگوں کی سوچ و فکر بدلنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر میں نوجوان طبقے سے عرض کروں گا کہ وہ جو الحمدللہ نوجوان طبقہ پڑھ بھی رہے ہیں اور جدید ٹیکنالوجی اور جدید دور سے بھی کم حق و آگاہ ہے اور تشنا ہے۔ میں نے جو احساس کیا ہے، ہمارے نوجوان تشنا ہے، اور وہ جدید علماء کی افکار و اذکار سے بہت دلچسپی رکھتے ہیں، اور میں اس سال 2-3 مہینہ یہاں
رکنے کا اتفاق ہوا، تو اس میں نوجوانوں نے کافی حوصلہ دیا اور نوجوانوں نے بہت دلچسپی لی، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں نوجوانوں کی۔ اور یہ مشاہدہ میرے سوندج کتپنا اور پورا آگے جو ہے اسکرٹو لیبل پر مختلف مقامات پر مجھے تقریر کرنے کا موقع ملا اور مجلس بھی پڑھنے کا موقع ملا، تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ نوجوان طبقہ جو ہے وہ علوم اور فکر و آگاہی کے تشنہ ہے، اور اگر ان کو صحیح طور پر معلومات فراہم کرنے والا ہو اور جدید علوم و دینی علوم اور اسلامی افکار و نظریات سے صحیح طور پر ان کی رہنمائی کی جائے، تو بہت جو ہے جگہ موجود ہے، وسیع میدان ہے، اور نوجوان اس کے در پہ ہے، تو ہمیں خوشی ہے کہ نوجوان اس کی طرف توجہ کر رہے ہیں۔ تو میں نوجوانوں پر زیادہ زور دوں گا کہ آپ لوگ کو علماء کی تقاریر، ان کی افکار و نظریات کو سننے کے ساتھ ساتھ آپ لوگ مختلف اسلامی کتب کا شہید باقر صدر رحمۃ اللہ علیہ، شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے دیوان کو آپ کئی بار پڑھ لیں۔ خاص طور پر میں علامہ اقبال کی اشعار جو دیوان اقبال ہے اس کو حفظ کریں، اور آپ کو ممکن ہے آپ کو ابھی سمجھ میں نہ آئے علامہ اقبال کے اشعار، لیکن بندے حقیر جو میں جدید علوم کو پڑھ کے پھر حوزہ علمیہ میں پچھلے 30 سالوں سے وہاں ایران میں ہوں، اور علامہ اقبال کے اوپر اب تک فارسی اور اردو میں 30 آرٹیکل چھپ چکی ہے، اور اس کے جو تو یہ تو مکمل اقبال کے بارے میں ہے، اور ایک مکمل کتاب قرآن و عطرت اقبال کی نظر میں، اور یہ کتاب مکمل طور پر فارسی میں لکھی تھی، اور اس کی اہمیت کو یونیورسٹی والوں نے سمجھتے انہوں نے کہا آپ اس کا اردو بھی ترجمہ کر کے پھر المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی والوں نے، یہ میرے لیے اعزاز ہے کہ مشہد مقدس کے المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی والوں نے سب سے جو ہے پہلی کتاب اور آخری کتاب جو اردو زبان میں اور کسی انڈین پاکستانی طلاب میں سے صرف مجھے یہ اعزاز ہے، میری کتاب کو 3,000 نسخے انہوں نے چھاپ کے مختلف مبلغین کے درمیان انہوں نے تقسیم کی، اور اس کے حوالے سے انہوں نے مجھے ایوارڈ بھی دیا ہے، اور پاکستان کے اقبال اکیڈمی اور قومی مقتدرہ والوں نے بھی مجھے ایوارڈ دی ہے اس کتاب کے حوالے سے، تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور یہ ہے کہ ایران کے تقریباً مختلف مجلوں میں علامہ اقبال کے مقالات، کئی مقالات چھپ چکے ہیں، تو مجھے یہ اعزاز ہے۔ تو اس کے علاوہ علامہ اقبال کے اشعار میری کتابوں میں آپ کو جا بجا مل جائے گا، قرآن آیات کے تفسیر کی روشنی میں، احادیث کی تفسیر کی روشنی میں، اس کے علاوہ جو میرا آرٹیکل ہے اس میں اکثر و بیشتر علامہ اقبال کے اشعار آپ کو ملیں گے، تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ علامہ اقبال کتنی عظیم ہستی ہے۔ تو ہم ایک پاکستانی ہونے کے حوالے سے، اور ہمارے جو ہے قومی شاعر ہے، اور یہ اسلام کے عظیم اس فلسفی شاعر، ادیب اور دانشمند اور عظیم شخصیت ہے علامہ اقبال کی، تو یہ ہمارے قومی ورثہ ہے، اور ہمیں فخر ہے علامہ اقبال کو نہ صرف ہم پاکستانی بلکہ ایران کے اندر مجھے ایران میں مختلف یونیورسٹیز میں مختلف سیمینار میں شرکت کرنے کا موقع نصیب ہوا، تو آپ سرچ کریں گے فارسی زبان میں تو ہزاروں آپ کو علامہ اقبال کے بارے میں آرٹیکل ملیں گے، تو اب بھی جاری و ساری ہے، تو ہمیں فخر ہونا چاہیے۔ وہ ایک دوسرے ہمارے قومی شاعر علامہ اقبال کے بارے میں اتنا دلچسپی لیتے ہیں، لیکن
ہمارے ہاں میں نے اس چیز کو کمی محسوس کیا کہ ہمارے نوجوانوں کو علامہ اقبال کے اشعار یاد نہیں ہیں. یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، علامہ اقبال کے اشعار یاد نہیں ہیں ان کو. تو میں جو ہے نا حکومت پاکستان اور اس سے مربوط علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی والوں کو بھی، اور دوسرے جو ہے یہ ہمارے قومی ورثہ ہے، اور ہم سب کو مل کر اگر نوجوان نسل کی تربیت کرنا ہے، خدا داد مملکت پاکستان کی سلامتی اور آزادی اور اس کی حفاظت اور اس کی دفاع کے لیے اگر ہمیں نوجوان تیار کرنا ہے، فوج میں ہو جہاں کہیں بھی ہو، میں زور دے کر یہ بات عرض کروں گا کہ چاہے فوج میں ہو چاہے پولیس میں ہو، پاکستان کے ہر پاکستانی کو علامہ اقبال کے اشعار یاد کرنی چاہیے اور حفظ ہونا چاہیے، اور اس سے ہماری ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے. اور علامہ اقبال جو ہے نا وہ مفسر قرآن بھی ہے، عارف بھی ہے، وہ عارف کامل بھی ہے، اور وہ ایک عظیم مؤمن اور کامل، اور میں تو علامہ اقبال کو اپنا ہیرو سمجھتا ہوں، اور علامہ اقبال ہمارے مرشد ہے. میں اب تک جو نا علامہ اقبال کے اشعار کو پڑھ کے اپنے اندر ایک تحول اور تحرک پیدا یعنی محسوس کرتا ہوں. میں جب بھی مقالہ پڑھنے کے لیے بیٹھ جاتا ہوں، مختصر ہو یا طولانی مقالہ ہو، جب بھی ہو تو ذہن میں جب علامہ اقبال کی شعر آ جاتی ہے تو بدن کے اندر ایک حرکت آ جاتی ہے. تو یہ میری مشاہدہ ہے، یہ میرا تجربہ ہے. تو میں آپ تمام میرے سننے والوں کو، میرے نوجوانوں کو اور میرے بزرگوں کو یہی عرض کروں گا کہ وہ علامہ اقبال کے اشعار کو حفظ کریں، خاص طور پر چھوٹے چھوٹے بچوں کو، اور پرائمری سطح پر، مڈل سطح پر وہ ایسے موقع ہے جہاں پر حفظ کرنے کے لیے بہترین موقع ہے. تو یہ اس وقت پورے دیوان کو کوشش کرے، علامہ اقبال کے پورے دیوان کو حفظ کرے، نہیں تو اس کے بہترین اشعار کو حفظ کرے. تو یہ آپ کو علماء ہے تو علماء کو تقریروں میں اس کے جاندار، اپنے تقریر کو جاندار بنانے کے لیے علامہ اقبال کے شعر جو نا مجھے خود تجربہ ہے، میں تقریر کرتا ہوں، مجلس پڑھتا ہوں تو بیچ میں اقبال کے شعر پڑھتا ہوں تو مجمع جو نا ہجوم اٹھتا ہے. بالکل. تو میں علماء کو بھی گزارش کروں گا اور دوسرے جو ہے تمام دانشمار پروفیسر حضرات، تمام طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے، ایجوکیشن سے تعلق رکھنے والے تمام حضرات کو میں دستبستہ عرض کروں گا کہ وہ علامہ اقبال کے اشعار کو یاد کریں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں، اور اپنی مملکت خدا داد پاکستان کی آبیاری کے لیے علامہ اقبال کے اشعار آپ کی ممدود و معاون ہوگا انشاءاللہ. تو اگر کسی کو آپ کی کتاب چاہیے یا آرٹیکل چاہیے تو وہ کیسے حاصل کرے شیر صاحب؟ کتاب تو چونکہ میری کتاب جو ہے اب تک 20 کتابیں چھپ چکی ہے، اور کتاب چھاپنا آج کل کی دنیا میں بہت مشکل ہے، مطالبی لوگ کو کم کرتے ہیں. تو کتابیں تو بہرحال جو کتاب میں میری طرف سے چھپ جاتی ہے تو میں اسی وقت ادھر ادھر بانٹ دیتا ہوں، کبھی بیچنے کے لیے کسی دکان پہ نہیں رکھا. لہٰذا جو کتابیں چھپ جاتی ہے تو 1-2 سال کے اندر وہ بانٹ کے ختم ہو جاتی ہے. رہا آرٹیکل کا، آج کل آرٹیکل جو نا شارٹ آرٹیکل لکھتا ہوں، اور یہ واٹس ایپ اور مختلف گروہوں میں تلاش کریں تو یہ آپ کو مل جائے گا، محمد حسین بہشتی. تو میرا واٹس ایپ نمبر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ واٹس ایپ جو نا لکھ کر میرا جو ہے نا آرٹیکل سے استفادہ کر سکتے ہیں. تو میرا واٹس ایپ نمبر ہے 0098912444322. میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں 009891512444322. یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے. تو یہ واٹس ایپ کو آن کر کے
مجھے اپنا نام لکھ کر بھیج سکتا ہے، تو پھر میں انشاءاللہ میرا جو آج کل جو نا ایک بات عرض کروں، آج کل یہ میرا شارٹ آرٹیکل جو نا 2 منٹ کا ہے، 1 منٹ کا ہے، تو یہ بہت ورلڈ لیول پر بڑے دلچسپی کے ساتھ پڑھے جا رہے ہیں اور وائس کے ذریعے مجھے پیغام بھیج رہے ہیں. تو یہ میری تو خوش قسمتی ہے، خوش نصیبی ہے. خداوند تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی ہے. تو میں اپنی بے ذاتی کم علمی کے باوجود دریا کو، سمندر کو کوزے میں بند کر کے 2 منٹ میں شارٹ، کیونکہ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے اور وقت بھی نہیں ہے، حوصلہ بھی نہیں ہے. تو میں آج کل یہ شارٹ آرٹیکل جو بالکل ہی مختصر 1 منٹ 2 منٹ کے دورانیے میں ختم ہو جاتی ہے، تو یہ بہت لوگوں کے درمیان بہت مطلب دلچسپی لے رہے لوگ، بہت شوق و ذوق سے پڑھتے ہیں اور اس کا مجھے اندازہ ہے. تو انشاءاللہ یہ بہترین راہ ہے جو آج کل کی جو جدید ہے، اور بہترین اور آسانی کے ساتھ یہ میرا جو نا یہ آرٹیکل آپ حاصل کر سکتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ شیخ صاحب، آپ نے وقت دیا، ٹائم دیا، اور ہمارے عوام کو بھی آپ نے مفید اور دلچسپ معلومات آپ نے دیے، اور آپ نے اپنا واٹس ایپ نمبر بھی دیا. آپ شیخ صاحب نے جو نمبر بتائے، آپ شیخ صاحب کے آرٹیکل چاہے بہت ہی معلوماتی اور موجودہ دور میں مفید آرٹیکلس شیخ صاحب لکھتے ہیں. میں نے خود کچھ آرٹیکل پڑھے ہیں. جدید دور کے مطابق ہمارے لیے یہ آرٹیکل بہت مفید ہے. آپ شیخ صاحب کے کنٹیکٹ نمبر سے رابطہ کریں اگر کسی کو آرٹیکل چاہیے تو. ہم آپ شیخ صاحب کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے وقت دیا، آپ کے بہت بہت مہربانی ہو. میں آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں بشارت صاحب. مجھے آپ سے میرا جو نا آشنائی فیس بک کے ذریعے سے ہوا، تو میں نے فیس بک میں آپ کے جو ہے وہ کلپ، آپ کے مختلف کلپ کو میں نے دیکھا، تو واقعاً خداوند تعالیٰ نے آپ کو، میں نے تو سمجھا تھا کوئی دینی طالب علم ہے، لیکن آپ کالج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں، اور آپ اسٹوڈنٹ ہونے کے باوجود آپ نے اسلامی اور لوگوں کو انسانی اور انسانیت کو فائدہ پہنچانے والے حقیقت پر مبنی باتیں آپ نے واٹس ایپ اور جناب علی فیس بک اور کلپ کے ذریعے اور جدید میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں. تو پھر میں نے کسی سے پوچھا آپ کے بارے میں، تو پتہ چلا آپ کتپنا سے تعلق رکھتے ہیں. تو اس سال اتفاق سے آپ سے ہماری روبرو ملاقات ہوئی. تو میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، اور آپ کے جو کام آپ کر رہے ہیں وہ بہت ہی عظیم ہے، قابل قدر ہے، اور بہت عظمت والے ہیں. یہ آپ نے بہت بڑی جو ہے نا بہت زبردست کام کر رہے ہیں، اور اپنے علم کے مطابق آپ جو ہے نا معاشرے کے اندر جن لوگوں جن کو جس چیز کی ضرورت ہے، چاہے وہ غلط رسم رواج ہو یا جو بھی نقطۂ ضعف ہے، اس کو آپ لوگوں تک بہترین انداز میں آپ پہنچاتے ہیں. اور آپ کے وہ کلپ جو آپ نے انگلش میں، ماشاء اللہ سے آپ کا انگلش بھی صاف ہے اور انگلش بھی آپ جانتے، تو میں نے کلپ کو دیکھا تو بہت متاثر ہوا. تو میں آپ کے لیے ہمیشہ دعا گو ہوں، اور یہ کام آپ جاری رکھیں، اور خداوند تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں پروردگار ہم سب کو اسلام کی خدمت کرنے کی اور انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شکریہ، مہربانی.